جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، اگر میرے اور آپ کے پاس کوئی ایک ایسی چیز موجود ہو، ہم میں سے کسی ایک شخص کے پاس بھی، جو سب سے قیمتی ہو اور وہ صرف ایک ہی ہو، اس سے قیمتی چیز ہمارے پاس موجود نہ ہو اور اس کے علاوہ دوسری چیز بھی موجود نہ ہو، وہ صرف ایک ہو اور سب سے قیمتی ہو، اگر ہمارے پاس موقع آئے کہ ہم نے وہ کسی کو دینی ہے تو یقینی بات ہے کہ ہم اس شخص کو دیں گے کہ جس پر ہمیں سب سے زیادہ اعتماد ہے، جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ کل کو پھر نہیں سکتا۔ حالانکہ ہمارا علم کامل نہیں ہے، ہم اپنے یقین کی بنیاد پر وہ سب سے قیمتی اور ایک چیز اس شخص کو دے دیں گے کہ جس پر ہمیں سب سے زیادہ اعتماد ہے۔ اللہ رب العزت کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی اور کائنات کی سب سے قیمتی ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا ساتھی جن لوگوں کو بنایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ اللہ نے سب سے قیمتی شخصیت کو جن لوگوں کے ہاتھ میں دیا، جن لوگوں کو ان کا ساتھی بنایا، حالانکہ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کو ازل سے ابد تک، اول سے آخر تک ظاہر اور باطن کا علم یکسانیت کے ساتھ حاصل ہے۔ اللہ نے جن لوگوں کو سب سے قیمتی شخصیت کو جن لوگوں کے درمیان بھیجا، ان کے ہاتھ پر جن لوگوں کو کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، کیا آپ اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کل کو پھر گئے؟ بعض حلقوں کی جانب سے کہا جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صرف 5 صحابہ دین پر قائم رہے، معاذ اللہ باقی سارے کے سارے پھر گئے۔ تو کیا کوئی عقل دوست اور علم دوست انسان اس بات کا ادراک کر سکتا ہے کہ اللہ کے جس کا علم کامل ہے، اس نے سب سے قیمتی شخصیت جس کے حوالے کی وہ پھر گیا؟ یقیناً نہیں کر سکتا، کوئی عقل دوست انسان اس بات کا تصور نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات کہ میں نے اور آپ نے دین، ایمان، نماز، قرآن، حج، روزہ براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں سنا۔ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، ہمیں نہیں پتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نماز پڑھتے تھے۔ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حج کرتے نہیں دیکھا، ہمیں نہیں پتہ وہ کیسے حج کرتے تھے۔ ہم نے سنا ہے، ہم تک پہنچا ہے، اور پہنچایا کس نے ہے؟ سب سے پہلی بنیاد اس پہنچانے کی صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمان کو مشکوک کر دیا جائے اور ان کی شخصیت کو مجروح کر دیا جائے، سارے کا سارا دین مشکوک اور سارے کا سارا دین مجروح ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کرام پر کامل اور مکمل اعتماد رکھا جائے۔ اسماء و رجال کا قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی حدیث کو دیکھتے ہیں تو ایک ایک راوی پر بحث کرتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف تو نہیں ہے، اس راوی کی حالات زندگی دیکھتے ہیں کہ یہ راوی کبائر میں مبتلا تو نہیں تھا۔ اگر کسی راوی میں ضعف نکل آئے، اگر کسی راوی کا کبیرہ گناہ اعلانیہ ثابت ہو جائے، اس راوی سے حدیث نہیں لیتے، اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر صحابہ کرام کا نام آ جائے وہاں پر اسماء اور رجال کے احباب اپنے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، کسی صحابی کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کرتے، ہر صحابی پر کامل اور مکمل اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام کو اس ہستی نے پاک قرار دیا ہے جو ظاہر اور باطن کو یکسانیت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں مکمل اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دین اسلام کے ساتھ جڑے رہنے کی، عمل کرنے کی، اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔